1474 میں نور الدین کے انتقال کے بعد دمشق پر قبضہ کر کے شام کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ صلاح الدین صلیبی جنگوں کے دوران 1187 کی جنگ میں صلیبیوں کو عظیم ترین شکست، فتح بیت المقدس اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تیسری صلیبی جنگ میں فتح کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ نمبر 6، مملوک سلطنت۔ ناظرین، سلطنت مملوک آل محمد علی سے قبل آخری آزاد مصر ترک ریاست تھی۔ مملوک قرون وسطیٰ میں مسلم خلفاء اور ایوبی سلاطین کے لیے خدمات انجام دینے والے مسلم سپاہی تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زبردست عسکری قوت بن گئے اور ایک سے زیادہ مرتبہ حکومت بھی حاصل کی، جن میں طاقتور ترین مصر میں 1250 سے 1517 تک قائم مملوک سلطنت تھی۔ 1206 میں ہندوستان میں مسلم افواج کے مملوک کمانڈر قطب الدین ایبک خود کو سلطان قرار دیتے ہوئے پہلے آزاد سلطان ہند بن گئے اور خاندان غلامہ کی بادشاہت کی بنیاد رکھی، جو 1290 تک قائم رہی۔ نمبر 7، تیموری سلطنت۔ ناظرین، تاریخ میں 2 سلطنتیں تیموری سلطنت کہلاتی ہیں، جن میں سے پہلی امیر تیمور نے وسط ایشیا اور ایران میں تیموری سلطنت کے نام سے قائم کی، جبکہ دوسری ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے نام سے قائم کی۔ اس سلطنت کا بانی امیر تیمور تھا، جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ وہ دریائے جیہوں کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز میں 1336 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک اچھا سپاہی اور بے مثل سپہ سالار تھا۔ وہ ترکستان اور موجودہ افغانستان کے بڑے حصے پر قابض ہونے کے بعد سال 1366 میں بلخ میں تخت نشین ہوا۔ نمبر 8، سلجوق سلطنت۔ ناظرین، سلجوقی سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی، جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اس سے بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم و بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد زریں کہلاتا ہے، اسی لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوکیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کیں اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 9، سلطنت عثمانیہ۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ، جسے عثمانی ترک زبان میں عثمانلی ڈیولٹی یعنی دولت عالیہ عثمانیہ کہا جاتا ہے، سن 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک عظیم مسلم سلطنت تھی، جس کے حکمران ترک تھے اور جس کی بنیاد عثمان اول نے رکھی تھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں اور 17ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم ترین سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں، سلواکیہ اور کریمیا، موجودہ یوکرائن سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، مالدووا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے 29 صوبے تھے۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی آخری عظیم الشان سلطنت تھی، جس کا خاتمہ 1922 میں ہوا۔ نمبر 10، مغلیہ سلطنت۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت 1526 سے 1887 تک بر صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین محمد بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے بر صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دور دورہ تھا۔
1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا اور بر صغیر پر انگریز قابض ہو گئے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔